الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام تر امت مسلمہ کی خدمت میں سلام پیش کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تر انسانیت کی خدمت میں اسلام کی جانب سے سلام پیش کیا جاتا ہے۔ السلام علی من اتبع الہدی۔ الحمدللہ آج کی اس کمپیریٹیو ریلیجنس کلاس میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ اس وقت پوری دنیا میں ایک دن منایا جا رہا ہے جو کہ ہر سال جنوری کے تیسرے اتوار کے دن یہ دن منایا جاتا ہے، اور اس وقت 2023 میں 15 جنوری کے دن یہ دن منایا جائے گا کہ جس کا نام ہے ورلڈ ریلیجن ڈے، یوم مذہب عالم، یعنی کہ ورلڈ ریلیجن ڈے ہے۔ اور اس دن دنیا کے تمام مذاہب کے ماننے والے یہ دن مناتے ہیں، اور خصوصی طور پہ وہ ایک جگہ جمع ہو کر اپنے مذہب کے عقائد اور نظریات، تصور زندگی، اپنا لائف اسٹائل، طرز زندگی اور دنیا سے متعلق، خدا سے متعلق اور انسان سے متعلق جو ان کا ایک پورا عالم کے اندر ایک نظریہ ہے اس کو وہ بیان کرتے ہیں۔ اور بنیادی طور پہ اس دن کے منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ہر مذہب کا ماننے والا ایک جگہ جمع ہوگا تو وہ اپنے عقائد و نظریات کو پیش کرے گا، تاکہ ایک دوسرے کے ذریعے سے ہمیں علم حاصل ہوگا کہ ہر مذہب کا ماننے والا اس کے نزدیک خدا کا تصور کیا ہے، کائنات سے متعلق تصور کیا ہے، اور انسان سے متعلق ان کا تصور کیا ہے۔ تو یہ انٹرفیتھ ڈائیلاگ اور انٹرفیتھ ہارمنی کے طور پہ یہ دن منایا جاتا ہے۔ اگرچہ اس دن کا تاریخی پس منظر اس طرح ہے کہ اس وقت دنیا کے مختلف مشہور و معروف مذہب میں سے جو ایک مذہب ہے اس کا نام ہے بہائی مذہب، بہائی ریلیجن، یہ دنیا کے مشہور و معروف مذہب میں سے ایک مذہب ہے۔ تو اس مذہب کے ماننے والوں نے 1947 میں ان کی نیشنل اسپریچول اسمبلی نے ایک پروگرام منعقد کیا تھا کہ جہاں انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا کہ ایک دن منایا جانا چاہیے کہ پوری دنیا کے اندر جو مذہب ہیں اس مذہب کے ماننے والے خدا کا تصور پیش کریں اور یونٹی آف ریلیجن کی طرف آ جائیں، وہ ایک خدا کی طرف آئیں اور ایک مذہب کی طرف آ جائیں۔ تو بنیادی طور پر ان کا نظریہ یہ تھا کہ ہر مذہب کے ماننے والے ایک جگہ جمع ہوں اور اپنے نظریے کو پیش کریں۔ اس کے بعد پھر 1950 میں انہوں نے جو ہے وہ ایک نظریہ پیش کیا کہ ورلڈ پیس تھرو ورلڈ ریلیجن، کہ دنیا کے اندر امن سلامتی قائم کی جائے گی تو مذہب کے ذریعے سے قائم کی جائے گی۔ تو یہ 1950 میں انہوں نے جو ہے وہ ایک کانفرنس بلائی، اور ایک کچھ کانفرنس کے اندر پھر مختلف مذاہب کے ماننے والوں نے اپنے عقائد و نظریات کو پیش کیا۔ لیکن اس کے بعد اب پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ورلڈ ریلیجن ڈے 15 جنوری کو جو اس سال منایا جا رہا ہے، اور ہر سال جنوری کے تیسرے اتوار کو یہ دن منایا جاتا ہے۔ تو ہر سال کا جو تیسرا اتوار ہوتا ہے اس کی تاریخ مختلف ہوتی ہے، لیکن اس سال 2023 میں 15 جنوری کو یہ دن منایا جائے گا کہ جس دن ہر مذہب کا ماننے والا ایک جگہ جمع ہو کے اپنے مذہب کے عقائد و نظریات اور جو مسلمہ عقیدہ ہے اس کو پیش کریں گے۔ تو اسلامک پرسپیکٹیو میں، اسلامک نیریٹو کے طور پہ مسلمانوں کے لیے اس میں کیا پیغام ہے، پوری امت مسلمہ کے جو طلباء ہیں، علماء ہیں، مبلغین ہیں، ائمہ حضرات ہیں، اور بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس وقت دنیا کے مختلف مذاہب کے ماننے والے جب ورلڈ ریلیجن منا رہے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے، اور ہمارے لیے یہ اس وقت گولڈن اپورچونٹی اور یہ سنہری موقع ہے کہ ہم ان کے سامنے اسلام کا جو پورا ایک نظریہ ہے، عقیدہ اور تصور ہے اس کے سامنے بیان کریں کہ اس وقت پوری دنیا کے مسلمان جس کلمہ طیبہ کو مانتے ہیں اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ عربی میں کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو ان کے سامنے کلمہ طیبہ کا ٹرانسلیشن دنیا کی بے شمار زبانوں میں پیش کیا جائے۔ اس کے بعد
بعد ان کے سامنے یہ بیان کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری دنیا کے انسانوں کو یہ بتایا کہ ایک خدا کی عبادت کی جائے، ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اور اسلام پیورلی مونوتھیسٹک ریلیجن ہے، خالصتاً ایک اللہ کی عبادت کرنے والا دین ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بے شمار انبیاء اور رسول آئے، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے آخری رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ختم نبوت کا تصور ہے وہ پیش کریں، اور دنیا کے سامنے ایک نمایاں خوبی پیش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی واحد شخصیت ہیں کہ جن کے تمام تر سوانح حیات جو ہے وہ اس وقت محفوظ ہے۔ آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی جو بایوگرافی ہے وہ آپ نے جو فرمایا ہے، آپ نے جو عمل کیا ہے، اور آپ نے کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے تو آپ نے نہ اس کی تصدیق کی ہے نہ اس کی تصدیق کی ہے، جس کو اسلامی اصطلاح میں جو ہے وہ حدیث تقریر کہا جاتا ہے۔ تو الغرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قول ہے اور آپ کا جو عمل ہے اور آپ کی جو حدیث تقریر ہے وہ تمام کے تمام جو ہے وہ اسلامی ادب کے اندر، اسلامک لٹریچر کے اندر اس کو محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ماننے والے ہیں، آپ کی اتباع کرنے والے ہیں، جو آپ کے دوست احباب ہیں، جو آپ کے رفیق اور صدیق ہیں، جن کو اسلامی اصطلاح میں جو ہے وہ صحابہ کہا جاتا ہے، تو صحابہ کرام کی جو تمام تر زندگی ہے اس کو بھی جو ہے وہ مسلمان علماء نے اس کو محفوظ کر دیا گیا ہے، ان کی تمام تر سوانح حیات کو محفوظ کر دیا گیا ہے، جس کو اسلامی اصطلاح میں جو ہے وہ اسماء الرجال کہا جاتا ہے۔ تو اس وقت پوری دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جس کی اپنی پوری شخصیت جو ہے وہ محفوظ ہو، اور اس کے ماننے والے جو ہیں صحابہ اور ان کے جو متبعین یا جس کو ڈسائپل یا کمپینین کہا جاتا ہے، تو ان کی زندگی میں محفوظ ہو۔ تو یہ خاصہ سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے صحابہ ہیں ان کی زندگی میں آپ کو ملے گا کہ ان کی تمام تر زندگی وہ محفوظ کر دی گئی ہے۔ تو ہمیں یہ چیز بیان کرنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی جو سیرت مبارکہ ہے وہ محفوظ ہے۔ زندگی کے تمام شعبہ جات سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہماری رہنمائی کرتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو قرآن پاک نازل کیا گیا ہے تو وہ قرآن پاک جس طرح نازل کیا گیا تھا ابھی بھی اسی طرح وہ محفوظ ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لی ہے، اور اس میں کوئی تحریف اور اس میں کوئی ترمیم نہیں ہے۔ اور اس وقت دنیا کے تمام تر مذہب کے ماننے والے یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ان کی جو کتاب جس طرح نازل ہوئی تھی، جس طرح ہمیں پیش کی گئی تھی، تو اس میں کوئی تحریف یا اس میں کوئی ترمیم یا اس میں کوئی فیبریکیشن، اڈلٹریشن یا انٹرپولیشن اس میں نہیں ہے۔ تو کوئی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا سوائے مسلمانوں کے کہ ان کی جو کتاب ہے جس کو وہ قرآن پاک کہتے ہیں ابھی تک وہ محفوظ ہے۔ اور اسلام کی یہ خوبی ہے کہ اسلام دنیا کے تمام تر شعبہ جات سے متعلق امت مسلمہ کی اور دیگر جو انسانیت ہے اس کی رہنمائی فرماتی ہے۔ روحانیت ہے، جسمانیت ہے، اور جسمانی سرگرمی ہے، روحانیت ہے، اور سیاسی سرگرمیاں، اخلاقی سرگرمیاں، تعلیمی سرگرمیاں، سفارتی سرگرمیاں، عسکری سرگرمیاں، معاشی سرگرمیاں، معاشرتی سرگرمیاں، اور ایسٹیٹیکل سینس، جمالیاتی حس کے اعتبار سے جو ہے نا اسلام تمام انسانیت کی رہنمائی فرماتا ہے۔ غرض جب آپ تمام انسانیت سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جب آپ اسلام کا مطالعہ کریں گے تو اسلام کے تمام تر پہلو اور تمام تر گوشے آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دنیا کے سامنے یہ بیان کریں کہ کلمہ طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور قرآن پاک کی جو اہمیت ہے، اور قرآن پاک جس طرح نازل ہوا تھا اسی طرح محفوظ ہے، تو قرآن پاک کی تعلیم کی طرف دعوت دینی چاہیے۔ اور مؤذن جو اس وقت پوری دنیا کے اندر جب مسلمانوں کو عبادت کے لیے بلاتا ہے، نماز کے لیے بلاتا ہے، تو وہ ایک جملہ ادا کرتا ہے کہ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو جو الفلاح ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ایسی کامیابی جو نہ صرف دنیا میں کامیابی ملے بلکہ آخرت میں بھی کامیابی ملے، کہ جب ایک بندہ اللہ کی راہ میں 1 روپے خرچ کرتا ہے تو 10 دنیا میں 70 آخرت میں ملتے ہیں۔ تو انسان جو بھی نیکی کرتا ہے تو اس کو 1 اجر دنیا میں ملتا ہے اور 1 اجر جو ہے اس کو آخرت میں ملتا ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ ایک ایسا دین ہے جو دنیا کی کامیابی کی بھی بات کرتا ہے اور آخرت کی کامیابی کی بھی بات کرتا ہے، اور اسلام دنیا کے تمام تر شعبہ جات سے متعلق انسانیت کی رہنمائی فرماتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر جب یہ ریسرچ کی جاتی ہے
اور جب یہ تحقیق کی جاتی ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر کون سا مذہب ہے جو بہت زیادہ تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، تو اس وقت پیو ریسرچ سینٹر کے رپورٹ کے مطابق اس وقت پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب، جس کو سب سے زیادہ لوگ قبول کر رہے ہیں، اور دین، وہ مذہب، وہ لائف اسٹائل، وہ طرز زندگی، وہ ہے جو اسلام کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو اس وقت جو رپورٹیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ اسلام دنیا کا وہ مذہب ہے، وہ دین ہے، وہ لائف اسٹائل ہے جو اس وقت دنیا کے تمام تر انسانیت کے ماننے والے اس کو قبول کر رہے ہیں، اور پھیلنے والے مذہب میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب جو ہے وہ اسلام ہے۔ اور پیو ریسرچ سینٹر کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے یہ پیشن گوئی کی ہے کہ اس وقت 2050 کے اندر 2050 میں پوری دنیا کا جو فیوچر ریلیجن ہوگا، مستقبل کا مذہب ہوگا، وہ اسلام ہوگا، اور اسلام اس وقت پوری دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے۔ اور قرآن پاک نے اس حقانیت کو بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ترین دین جو ہے وہ اسلام ہے، پسندیدہ ترین جو طرز زندگی ہے اور پسندیدہ ترین جو لائف اسٹائل ہے وہ اسلام کا ہے، جو اسلام نے پیش کیا ہے۔ تو اسلام کی خوبی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوانح حیات محفوظ ہے، قرآن پاک محفوظ ہے، اور یہ دین کی تعلیمات محفوظ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو ماننے کے بعد تمام تر انسانیت جو ہے اس کو امن اور سلامتی مل جائے گی۔ اور اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں، اس پہلو سے لگائیں کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمان، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تو دوسرا مسلمان جواب دیتا ہے کہ وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سلامتی ایک دوسرے کو سامنے پیش کی جا رہی ہے تو پورے معاشرے کے اندر جو ہے وہ سلامتی پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس وقت ہمارے لیے سنہری موقع ہے کہ 15 جنوری کو ورلڈ ریلیجن ڈے منایا جا رہا ہے، تو ہمیں چاہیے طلباء، علماء، مبلغین، ائمہ حضرات کو کہ ہم زیادہ سے زیادہ دنیا کے سامنے اسلام کے جو خصائص ہیں، اسلام کے جو کیریکٹرسٹکس ہیں وہ بیان کریں، تاکہ انسانیت کو آگاہ ہو سکے کہ اسلام کیسا دین ہے جو امن اور سلامتی کی دعوت دیتا ہے، اور اس کو قبول کرنے کے بعد انسان امن و سلامتی محسوس بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام کی خدمت کے لیے قبول و منظور فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔